بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 153، 154، 155 اور 156۔ 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے حبیب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دیں، تو یہ لوگ تو موسیٰ سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ اللہ ہمیں علانیہ دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ پھر ان کے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود وہ بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ہم نے یہ معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ اس آیات کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں میں سے کعب بن اشرف اور فخصاص بن عازر نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے پاس آسمان سے یکبرگی کتاب لائیے، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات لائے تھے۔ اس کا یہ سوال ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہ تھا، بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر فرمایا گیا کہ آپ ان کے سوالوں پر توجہ نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یکبرگی قرآن نازل ہونے کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوال ان کی کمال درجے کی جہالت کی وجہ سے اور اس قسم کی جہالتوں میں ان کے بعد دابدہ بھی گرفتار تھے۔ اگرچہ ان کا سوال طلب ہدایت کے لیے ہوتا پھر دیکھا جاتا ہے، مگر تو کسی حال میں ایمان لانے والے نہ تھے۔ ان کے باپ داداؤں کے ایسے کردار کی وضاحت کے لیے ان کی دو حرکتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے اس دن تک وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں خدا علانیہ نہ دکھا دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ مطالبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرگی کتاب نازل کرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یکبرگی تورات نازل ہوئی تو بجائے اطاعت کرنے کے انہوں نے خدا تعالیٰ کے دیکھنے کا سوال کر دیا، اور اصل مسئلہ یہی تھا کہ نہ کرنے کے 100 بہانے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشن غلبہ تسلط عطا فرمایا گیا کہ جب آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توبہ کے لیے خود ان کے اپنے قتل کا حکم دیا تو وہ انکار نہ کر سکے، انہوں نے آپ علیہ السلام کی اطاعت کی۔ 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: پھر ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ یہودیوں کے متعلق 3 باتوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی یہ کہ ان سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ بیت المقدس نامی بستی کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا، جس کی انہوں نے نافرمانی کی۔ تیسری بات یہ کہ انہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا، لیکن انہوں نے تینوں باتوں میں خلاف ورزی کی اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط عہد کر کے توڑ دیا۔ 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: تو ہم نے ان پر لعنت کی، ان کے عہد کو توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق شہید کرنے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے اہل کتاب کے جرائم کی ایک فہرست اور اس پر غضب الہی اللہ کا بیان شروع ہے۔ یہودیوں کے جرائم کی فہرست طویل ہے۔ اس آیات اور اس سے اگلی آیت میں ان کے نفس درجن سے زائد جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا۔ اس کی تفصیل اس سے گزشتہ آیت میں گزر چکی ہے۔ نمبر 2، یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی کا انکار کیا اور انبیاء علیہ السلام کی صداقت پر دلالت کی۔
جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ نمبر 3، یہودیوں نے انبیاء اکرام کو شہید کیا اور یہودی خود سمجھتے تھے کہ ان کا انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنا ناحق ہی تھا۔ نمبر 4، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، چونکہ یہ بھی ان کا جھوٹ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانا تھا، لہذا یہ بھی سبب عذاب ہوا۔ 5واں اور 6واں جرم اگلی آیت میں بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہذا کوئی واعظ و نصیحت ان کے دلوں پر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر اور بدکاریاں دل پر مہر لگ جانے کی باعث ہوتی ہیں۔ تو دوستو 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ان پر لعنت کی ان کے کفر اور مریم پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ یہودیوں کا 5واں جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا، اور ان کا 6واں جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا سخت گناہ ہے، اور خصوصاً کسی مقدس عورت پر اور مقدس نسبت والی پر تہمت لگانا اور بھی زیادہ سنگین ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں کی مذمت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے اور تمام 5 رکن کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔